اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 102 اور 103 نشان پر موجود آیات اللہ اپنے اس کلام میں اپنی ربوبیت کے تقاضے کو ادا کر رہا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے اور وہ ہمارا رب ہے۔ رب کا ایک مطلب ہے پرورش کرنے والا، جسے ہم فارسی یا اردو میں کہتے ہیں پروردگار، اور رب کا ایک مطلب ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا یا تربیت کرنے والا، پالنے والا یا تربیت کرنے والا۔ ایک اعتبار سے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، وہ بدن کی تربیت ہو یا وہ روح کی تربیت ہو۔ جب بدن کی تربیت مراد و مطلوب ہو تو ہمارا ذہن پالنے والا، پروردگار، کھلانے والا، رزق دینے والا، ہمیں آفات و بلیات سے بچا کر، بہت معمولی سا ہیکل تھا ہمارا، بہت معمولی سا وجود تھا ہمارا، اتنا بڑا وجود ہو گیا، یہ اللہ نے ہمیں پرورش دی ہے، اللہ نے ہمیں پالا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ تمام تر علل و اسباب کا علت اصلی خود ذات کردگار ہے، یعنی تمام تر کمالات کا مالک اللہ ہے، مگر وہ جسے چاہے جو کمال عطا کر دے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، مگر وہی کہہ رہا ہے تو تل ملک من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ رازق اللہ ہے، مگر وَعَلَىٰ أَيْدِينَا يُجْرِيهَا،
میرے معصوم امام فرماتے ہیں ان اللہ یرزق ان اللہ یقسم ارزاق العباد، اللہ اپنی مخلوق کے رزق کو معین کرتا ہے، وعلی ایدینا یجریہا، اور ہم اہل بیت کے ذریعے سے تقسیم کرواتا ہے۔ لہذا رازق اللہ ہے مگر ان کے ذریعے سے دیتا ہے، خالق اللہ ہے مگر ان کی وجہ سے بنایا ہے۔ یہ پوری ساری کائنات اللہ نے ان کی وجہ سے بنائی ہے۔ کیا خوب ایک جملہ ہے، مجھے اس کے کہنے والا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس کا یہ جملہ ہے، لیکن جملہ اچھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دو عشق ہوئے، ایک اللہ کو ہوا دنیا بنا ڈالی، ایک حسین کو ہوا دنیا مٹا ڈالی۔ تو اللہ نے ساری کائنات ان کی وجہ سے بنائی۔ اے محمد، میں نے چاہ کے پہچانا جاؤں فخلقتک یا محمد، تو میں نے تمہیں بنایا اس لیے تاکہ تمہارے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں۔ الغیب للہ، اللہ عالم غیب ہے، اللہ خالق غیب ہے، مگر کذالک نوحیہ الیک من انباء الغیب، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں غیب کی خبریں وحی کر کے دے دیں۔ تو یہاں اللہ خالق غیب ہے، عالم غیب ہے، لیکن پیغمبر کو اللہ وحی کے ذریعے سے غیب کی خبریں دے رہا ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، وہ ہمارا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا رب بھی ہے۔ تو رب ہے تو وہ ہمارے بدن کی تربیت بھی کرے گا، پرورش کرے گا، پالے گا، اسے جوان کرے گا، اسے ایک منزل تک پہنچائے گا، اور ہماری روح کی تربیت بھی کرے گا۔ لہٰذا اس نے ہماری روح کی تربیت کے لیے، ہماری اصالت کی تربیت کے لیے، کیونکہ ہم اصالتاً، ہم انسان اصالتاً، ہماری روح ہمارے بدن پر غالب ہے۔ ویسے بھی ان دونوں کا آپس میں دوستانہ نہیں ہے، عجیب بات ہے، روح اور بدن آپس میں تناؤ کا شکار رہتے ہیں، دونوں کا رخ بھی علیحدہ ہے۔ بدن ہمیں پستی کی طرف راغب کرتا ہے اور روح ہمیں بلندی کی طرف راغب کرتا ہے، دونوں کی سمتیں مختلف ہیں، دونوں کے سفر مختلف ہیں۔ بس جس کا بدن اس کی روح پر غالب آ جاتا ہے وہ جانور اور جانوروں سے پستر ہو جاتا ہے، اور جس کی روح اس کے بدن پر غالب آ جاتی ہے وہ ولی بن جاتا ہے، مالک اشتر بن جاتا ہے، سلمان فارسی بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ جو روح کی تربیت بھی اور بدن کی تربیت کا بھی، اب اللہ نے ہماری روح کی تربیت، وہ ہمارا مربی ہے، وہ ہمارا مربی ہے۔ مربی کام تو انا علینا للہدیٰ، میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ہدایت عطا کروں، کام تو اللہ کا تھا، وہ لے علی سے رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، مگر یہ کتنا بڑا مقام ہے کسی وجود کے لیے کہ اللہ کا کام ہو اور اللہ ان کے ذریعے سے لے۔ نظام ہدایت وہ مرتب کر رہا ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کو اس نے اسی کام کے لیے بھیجا جو کام خود اللہ کا تھا۔ جی، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، وہ ہمارے درمیان، ہمارے ہیکل میں، ہماری شکل میں آ نہیں سکتا، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ یہ اس کے کمال کا تقاضا ہے کہ وہ اس بدن میں نہ ڈھلے، اور یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں کوئی چلتا پھرتا نظر آنے والا وجود ہو جو ہمیں کر کے دکھائے تو ہم کریں۔ لہذا قرآن مجید نے بہت واضح طور پر اعلان کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو نبی فرما رہے ہیں میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی اگر تمہارا تعلق اللہ سے گہرا تمہیں مطلوب ہے کہ اللہ سے تمہارا تعلق گہرا ہو جائے، تو اس کے لیے لازمہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ جوڑ دیا اللہ کے ساتھ نبی مکرم کو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب وہ ہماری ربوبیت کے تقاضے کو اس آیت کریمہ کے اندر اس انداز سے بیان فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ معیار، کسوٹی، پیمانہ اکرام و تعظیم کا تقوی ہے۔ کسی کو اگر ہمیں محترم ماننا ہے تو تقوی کی بنیاد پر ماننا ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسوٹی کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ گھر، نہ رہائش، نہ نام، نہ شہرت، نہ عزت، نہ
کوئی اور عنوان بلکہ تقوی معیار فضیلت ہے. تو جب معیار فضیلت تقوی قرار پائے گا، میرے مولا سے سوال کرنے والا کہتا ہے یا علی صف لی المتقین کانی انظر الیہم، مولا بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، اور ایسے بتائیے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. یعنی مولا علی سے علم بھی چاہیے اور خطابت بھی چاہیے. مولا ایسے بتائیے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو حضرت نے جواب دینے سے گریز کیا اور نہیں چاہ رہے حضرت جواب دینا، جو خود ایک پیغام بھی ہے کہ ہمیشہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، کبھی خاموشی بھی جواب ہوا کرتی ہے. ہر بات کو جواب کی صورت میں نہیں دینا چاہیے. مگر اس کا اصرار بڑھا بار بار یہاں تک کہ مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. قرآن کی آیت حضرت نے پڑھ دی. حضرت نے فرمایا کہ اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، اور جو متقی ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام قانے نہیں ہوئے. صحابی کا نام ہے حمام، قانے نہیں ہوئے. تو حضرت نے 110 متقین کی صفات فی البدی بیان فرمائی. خطبہ، شاہکار خطبہ ہے نہج البلاغہ، مولا علی کا شاہکار خطبہ ہے. جن چند خطبوں پر ہمارے برادران اہل سنت بھی اور غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اس خطبے کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا قادر الکلام وجود تھا. اور حضرت نے 110 صفات بیان فرمائی، یہاں تک کہ جب 110ویں صفت پر پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی. لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو حمام مر چکے تھے. مجھے بار بار کہہ رہے تھے نا کہ مجھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں. تو حضرت نے ان کے جنازے کو دیکھ کے فرمایا انی اخافھا علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا. اب معلوم ہوا علی جواب کیوں نہیں دے رہے تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ یا علی، آپ کے خطاب سے ایک بندہ مر گیا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کا دم نکل گیا، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتاتا ہے کہ علی کا دروازہ دشمنوں کے لیے بھی کھلا رہتا تھا، اس لیے کہ لہجہ چاہنے والے کا نہیں ہو سکتا. حضرت نے ایک مرتبہ اسے مخاطب کر کے فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. گویا علی نے بھی فیصلہ کر دیا جو علی کے خلاف زبان چلتی ہے وہ شیطان کی زبان. اور پھر فرمایا ینحدر عن السیل ولا یرقى علی الطیر، میں معرفت کا سیلاب ہوں، جب سیلاب بہتا ہے تو سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو تقوی کیونکہ معیار ہے، علی کے بتائے ہوئے قواعد پر کوئی عمل کر لے تو وہ متقی ہو جائے. تو معیار تقوی، معیار فضیلت تقوی، اور تقوی کا نصاب کس نے مرتب کیا ہے؟ کون ہے جس نے تقوی اور پرہیزگاری کا نصاب بنا کے دیا ہے؟ وہ مولا علی کے ساتھ. حق تقاتے، اور تقوی کا حق ادا کرو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا. مسلمان مرنا کارنامہ ہے، مسلمان جینا کارنامہ نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں بعد والی آیت، یہ 102 نمبر کی آیت ہے، اس کے بعد والی آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. حبل اللہ کو اتنی مضبوطی سے تھامو اور مل کر تھامو. انفرادی طور پر اللہ کی رسی تھامنا کارنامہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کی رسی سے وابستگی دکھائی دے. میرا آپ کا فرد کا شاید فریضہ بنتا ہے کہ ہم مولا علی کے فضائل اتنے عام کریں، اتنا پہنچائیں، اتنا اسے لوگوں کے ذہنوں تک منتقل کریں کہ دنیا میں کوئی علی سے دور نظر نہ آئے. تب تو اس آیت پر عمل ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر تھامو اس رسی کو. کوئی معاشرے میں دکھائی نہ دے. اگر کوئی معاشرے میں مولا سے مخالف، مولا سے ہٹ کر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس تک علی پہنچائیں. مولا علی کو پہنچانا میرا اور آپ کا کام ہے. بعض اوقات کہا جاتا ہے ہماری مجالس میں جو ماضی میں کثرت سے ہمارے دوسرے بھائیوں کی شرکت نظر آتی تھی وہ اب کم دکھائی دے رہی ہے. اس میں ان کا قصور نہیں ہے، اس میں میرا قصور ہے. اس میں مجھے اپنی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. ولا تفرقوا، اور اس رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو. ولا تفرقوا، جھگڑے میں مت پڑو، تفرقے میں مت پڑو. کیوں نہ پڑو؟ غلط بات ہے، اختلاف کریں گے، نہیں صحیح بات نہیں ہے، اسے نہیں مانیں گے. ولا تفرقوا، اس رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو. علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے، علی جڑنے کا اور اتحاد کا موضوع ہے.
اگر کسی فورم پر اور کسی جگہ پر یہ کہا جائے کہ آپ ہر جگہ علی کی بات کرتے ہیں تو علی کی بات کرنے سے تو اختلاف ہوگا، اختلافی موضوع ہے. نہیں، مولا علی کا وجود، جتنا ہم مولا کی معرفت اور آپ کے فضائل عام کریں گے اتنا ہی علی ہی ہے جو جوڑنے کا سبب بنیں گے. دیکھیں انسان فطری طور پر کمال طلب ہے. اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار شخصیات بیٹھی ہیں، آپ لوگ سب غور و فکر سے وابستہ لوگ ہیں، تعقل و تعمق سے وابستہ لوگ ہیں. ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان کمال کو پہچان لے اور اسے نہ مانے. ہم فطری طور پر، ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں. اب کمال کی تصویریں ہیں نا، کبھی علم کمال ہے تو ہم اہل علم سے دوستی کرتے ہیں، کبھی شہرت کمال سمجھ میں آتا ہے کہ مشہور ہونا کمال ہے تو ہم مشاہیر سے تعلقات بہتر کرتے ہیں، کبھی سخاوت کو کمال کوئی سمجھتا ہے تو وہ اہل دل سے دوستی کرتا ہے، کبھی شجاعت کو کوئی کمال سمجھتا ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کبھی کرسی کو کوئی کمال سمجھتا ہے تو وہ اہل منصب سے دوستی کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، سارے کمالات ایک ہی گھرانے میں رکھ دیے ہیں. منصب بھی تو ایسا ہے کہ نبوت بھی یہی ہے تو ولایت بھی یہی ہے، عصمت بھی یہی ہے، اور شہرت کا عالم یہ ہے کہ آسمان والوں میں زمین والوں سے، اللہم صلی علی محمد آسمان والوں میں زمین والوں سے زیادہ پہچانے جاتے ہیں. شہرت کا عالم یہ ہے. جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں وہ نہ پہچانے تو کون سا کمال ہے. جنہیں نظر نہیں آتا وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا تو یہ کون سا کمال ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا. تم ہو کون جو نہیں دیکھا تم نے؟ کوئی پوچھے، فرشتوں سے کوئی پوچھے، انبیاء سے کوئی پوچھے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے. اور جو اہل علم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں سکتا کوئی علم دوست ہو اور وہ علی علی نہ کرے، ناممکن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب مل کے جواب دے دیجیے. اور فرما رہے ہیں آپ، اس پہ تو ایک علیحدہ مکمل گفتگو کی ضرورت ہے. علم اور علی. اللہ اکبر. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اللہ نے اگر کسی کو گواہ رسول بنایا ہے تو اسے جو عالم الکتاب ہے. اور جب مولا علی سے پوچھا گیا ہمارے نزدیک تو مولا، ہمارے نزدیک تو آپ کے بہت سے فضائل ہیں، خود آپ کے نزدیک آپ کی فضیلت کیا ہے؟ تو علی نے فرمایا میرے نزدیک سب سے بڑی میری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے. علم الکتاب. تم کوئی اللہ اکبر کسی مرحلے پہ ایسا نہیں ہوا کہ مولا کائنات کے پاس جواب نہ ہو. مجھے معاف کیجیے گا، میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا بھی خوف رکھتا ہوں، اور وادیاں بھی بڑی حسین ہیں. مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر، توجہ چاہوں گا، اور ایک مرتبہ گھوڑے پر اپنی سواری پر بیٹھ رہے ہیں، اور وہ سواری مادہ ہے، گھوڑی ہے، مادہ ہے، کیونکہ آگے جا کے آپ کو نتیجہ محسوس ہوگا. ایک مرتبہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا علی نہ جائیے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، یہ سفر آپ کا کامیاب نہیں رہے گا، اس جنگ میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے. مولا بیٹھتے بیٹھتے ایک مرتبہ اتر آئے اور اس کا انتظار کیا. وہ قریب آیا، حضرت فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے. حضرت فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلی پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش. حضرت فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے؟ خاموش ہو گیا. حضرت نے اپنی گھوڑی کے شکم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. پھر فرمایا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے علم نہیں ہے کیا ہے. حضرت نے فرمایا تو آسمانوں کی بات کر رہا تھا، تو زمین کو نہیں جانتا. پھر ایک جملہ حضرت نے فرمایا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے جنگیں تو دسیوں لڑی ہیں مگر اس سے کامیاب جنگ میں نے لڑی ہی نہیں ہے.
لڑنے سے پہلے بتا رہا ہوں کتنا کامیاب رہوں گا. میرے 10 نہیں مریں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. جتنی تعداد علی نے بتائی اتنی یہاں شہادتیں ہوئیں, اتنی وہاں ہلاکتیں ہوئیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بات تو اتنا حسین ہے کہ اس کے اوپر یہ تو ایک معجزاتی کیفیت کا علم مولا کا اظہار ہو رہا ہے. لیکن وہ جو سائنسی علوم ہیں, وہ جو طبی علوم ہیں, ڈاکٹر حضرات تشریف فرما ہے جی, معاشیات کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاسیات, سماجیات اور علوم مختلفہ سے تعلق رکھنے والے آپ لوگ سن رہے ہیں, اور نہ جانے کہاں بات جا رہی ہے. کوئی ایک موضوع تو بتائیے جس پر مولا کائنات نے ایسا پیغام نہ دیا ہو کہ جو آج بھی اصول کے طور پر لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. زمینداری, کاشتکاری, تجارت, معاشیات, حساب کتاب, جی مولا کے فیصلے ہی اسی عنوان سے مشہور ہیں. لہذا علم کا باب تو بڑا عجیب اور حسین ہے مولا کے حوالے سے. اور ہو نہیں سکتا کوئی علم دوست ہو, اور ہم فطری طور پہ ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں, تو ہو نہیں سکتا کوئی علم کو پسند کرتا ہو علی کو پسند نہ کرتا ہو. لہذا یہاں پر اعلان ہوا کہ اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس کے بارے میں اختلاف نہ کرو, تفرقہ نہ کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ, اور اس ایک اللہ کی نعمت کو بار بار دہراؤ. پہلی مجلس میں کہہ چکا ہوں, بار بار دہرانے کا ہمیں حکم ہے. سوال نہیں ہوگا کہ ہر سال وہی مجلس, ہر سال وہی ذکر, اس لیے کہ ہماری فطرت میں بھول نہ پایا جاتا ہے. ہم فطری طور پر نسیان انسان ہے نا, نسیان سے ہیں, ہمارے مزاج میں بھول نہ پایا جاتا ہے. لہذا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو دہراؤ. اذ کنتم اعداء, تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, فاصبحتم بنعمتہ, اس علی کی محبت کی نعمت کی وجہ سے اخوانا, تو محبت علی کی وجہ سے بھائی بھائی بنے ہو. کنتم علی شفا حفرۃ, تم دوزخ کے دہانے تک پہنچ گئے تھے, فانقذاکم منہا, ہم نے اس کے ذریعے سے تمہیں دوزخ سے بچایا ہے. لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب, اگر لوگ علی کی محبت پر جمع ہو گئے ہوتے تو اللہ کہہ رہا ہے لما خلقت النار, تو میں دوزخ ہی نہ بناتا, میں نے تمہیں دوزخ سے نکالنے کا ذریعہ بتایا ہے. اللہ اکبر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون, اور ہم نے اپنی آیات کو تمہارے لیے اسی طرح بیان کیا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ 2 آیات جو میں نے گزشتہ دن بھی آپ کے سامنے تلاوت کی. عزیزان گرامی, حبل اللہ کیا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی اپنے سبق کو دہراؤں گا اور اہل دقت کی توجہ زیادہ چاہوں گا. اللہ نے نجات کے منجیات اور نجات کے ذریعے جو بیان کیے ہیں, نجات دہندہ جو ذریعے قرار دیے ہیں, ان کے قرآن مجید میں 4 نام لیے ہیں. توجہ ہے. اچھا, یہیں پہلے ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا گزروں کہ یہاں اعتصام مطلق ہے, حکم میں اعتصام مطلق بیان ہوا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جب یہ اللہ کی رسی ہے تو تم اس پہ غور کیوں کر رہے ہو کہ اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی رسی ہے. جب یہ اللہ کی رسی ہے تو اس پہ غور نہیں کرو کہ اس میں اہلیت ہے, صلاحیت ہے, نہیں اس میں معیار ہے, یہ اس درجے پر ہے یا نہیں. اللہ نے جب اسے اپنی رسی قرار دیا ہے تو اس کو اطلاق ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا, ہم سے ایک بہت بزرگ سنی عالم دین نے سوال کیا ہے کہ آپ اپنے ائمہ کی عصمت کے قائل ہیں, اس میں دلیلیں کیا ہیں؟ ان 150 دلیلیں جو ہم نے قائم کی ہیں, انشاءاللہ کتاب انشاءاللہ توفیق ہوئی تو اسے سامنے آ جائے گی. کام علمی طور پر ہو چکا ہے کہ اعتصام مطلق, اطاعت مطلق, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. یہ اطاعت مطلق خود دلیل عصمت اولی الامر ہے, یہ خود دلیل ہے. جب کہا جا رہا ہے اطاعت کرو, تمہارا کام اطاعت کرنا ہے, تو اب یہ نہیں بتائے گا اللہ کہ یہ گناہ نہیں کرتے, یہ فلاں جگہ اطاعت کرنا ہے یا فلاں جگہ. اطاعت کرو, اطاعت کرو یعنی ان کے ہاں کوئی غلط کام ہے ہی نہیں, اطاعت کرو. میں نے تمہیں وسیلہ حبل اللہ بنا کر دے دیا ہے, تمہارا کام ان پر غور کرنا نہیں ہے, ان کی ماننا ہے. جی یہ تو اب ہماری مشکل ہے نا, یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے دلائل کو قائم کرنا پڑتا ہے, ورنہ اگر سب اللہ کے بندے بن جائیں تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا نہ ہو. جتنا اللہ کی بندگی بڑھے گی اتنی مولا علی کی ولایت اور محبت عام ہوگی. جی 4 نام لیے ہیں اللہ نے منجیات کے, نجات
دینے والی چیزوں کے اللہ نے قرآن میں 4 نام لیے ہیں. پہلا نام نور، تمہیں نجات دے گا نور. ارشاد رب العزت ہوا، اللہ اکبر، یہد اللہ بنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت جسے چاہے عطا کرے. کبھی ارشاد ہوا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. حضرت آیت اللہ العظمی وحید خراسانی درس خارج کے اندر بحث کر رہے تھے. وہ فرما رہے تھے کہ یہاں اللہ نے ایک جانب نور کو ضمیر ہو کی طرف اشارہ کر کے یاد کیا ہے، اور ایک جانب اللہ نے نور کو رب کی جانب اشارہ کر کے استعمال کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ بے نور ہی کہہ رہا ہے، توجہ آپ کا شکریہ میں ادا کروں ایک دفعہ اور آپ کی توجہات کا، کہ یہاں جہاں بے نور ہی کہہ کر اللہ یاد کر رہا ہے، یہ اخفاء وجود پروردگار کی طرف اشارہ ہے. ہو قل هو اللہ ہو، جتنا لفظ اللہ میں اخفاء ہے، غیبت ہے، اس سے کہیں زیادہ ہو میں غیبت ہے. یعنی انتہائے غیبت کو ہو کہتے ہیں، انتہائے غیبت کو ہو. اب غور کرتے چلے جائیے. اور ویسے بھی کثرت ظہور ہی کا نام غیبت ہے. جو چیز جتنا ظہور پا جاتی ہے اتنی ہی غیبت میں چلی جاتی ہے. یہ ہم اس ممبر پہ ایک دفعہ کہہ چکے ہیں، اس لیے اسے تکرار نہیں کرتے. توجہ چاہوں گا، یہاں ایک جانب اللہ ضمیر ہو کے ذریعے سے یہد اللہ بنورہ، اپنے نور کی جسے ہدایت دینا چاہے. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ یہ امام نور سے مراد نبی اور اہل بیت نبی ہیں، اور یہاں امام زمانہ کی غیبت کی طرف اشارہ ہے. اور جہاں اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ زمین منور ہو جائے گی تمہارے رب کے نور سے، وہ ظہور کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ کا نور ظہور کرے گا تو اشرقت الارض، اور جب اللہ کا نور غیبت میں چلا جائے گا تو وہ جسے چاہے گا اس کی ہدایت دے گا. وہ مخفی ہوگا، غیبت میں ہوگا. یہاں نور سے مراد ہدایت دینے والا ذریعہ، منجی، نجات دینے والا وجود. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں. کتنا ذلیل کیا ہے دشمنانہ نے اہل بیت کو اللہ نے. نور بجھانے والوں کی تمام تر طاقتوں کو اللہ نے پھونک بولا ہے. یہ ساری صلاحیتوں کو جمع بھی کر لیں تو یہ پھونک ہے. اہل بیت کے مقابل تم نے کیا کچھ نہیں کیا. میں اس باب میں جاؤں تو بہت وقت لگے گا. کتنی کوششیں نہیں ہوئیں کہ اہل بیت کے فضائل کو چھپایا اور دبایا جائے. امام نسائی کو تو اتنے کوڑے مارے انہوں نے، مولا علی کے فضائل میں تو حدیثیں سنائی تھیں. اتنے کوڑے مارے کہ چار دن کے بعد ان کی رحلت ہو گئی زخموں سے تاب نہیں لا کر. جی امام حسن امام حسین کو ابن رسول کہہ کر پکارا جاتا تھا. نبی نے بار بار دہروایا، اپنے زمانے میں کہلوایا یہ میرے بیٹے ہیں. اور بعد میں بھی دور ایسا ہی رہا کہ نبی کے کہنے کے مطابق حسنین کو جب کوئی دیکھتا تھا تو کہتے تھے ابن رسول آ رہے ہیں. جی ایک وقت ایسا آیا کہ پابندی لگ گئی، کوئی حسن حسین کو ابن رسول نہ کہے. 50 سے زیادہ تاریخ کے اندر مثالیں ہیں کہ ابن رسول بولنے پہ گرفتاریاں ہوئیں. کتنا چھپایا گیا. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو پھر اس حدیث کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ جی یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود یہ ساری طاقتیں، یہ ساری دولتیں، یہ سارے پیسے، اللہ کہہ رہا ہے پھونک ہے، پھونک.
1400 سال گزرنے کے بعد ہم مائک پر علی علی کر رہے ہیں نا، ہم چوک پر بہت کچھ ہوا عزیزان گرامی، مگر اللہ کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، بہت سو کا ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ یہ 12ویں مرحلے میں داخل ہونا نور کا، یہ متم نور ہے، آ گیا نا مرحلہ، لہذا یہاں نور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ایک عنوان نور، نجات دہندہ منجی، ایک عنوان نور، ایک عنوان نجات، ایک عنوان ہدایت سبیل۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے سبیل، سبیل، اور کریں گے، اور اس کے لیے بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں، جو لوگ ہماری خاطر جیتے ہیں، پھر ہم انہیں بہت ساری سبیلیں دکھاتے ہیں۔ لفظ سبیل، اچھا نبی مکرم نے بھی اپنی نبوت کے عوض جو چیز مانگی تو حضرت نے یہی کہا کہ مجھے مودت قربہ چاہیے یا اتخذوا سبیلا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ سبیل کو لے لو۔ اب قرآن کی ان دونوں آیتوں کو ملائیے کہ ایک جانب تو قربہ کی مودت مانگی جا رہی ہے، ایک جگہ نبی کہہ رہا ہے سبیل لے لو، تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے نا، وہی جو قربہ ہے وہی سبیل ہے، وہ جن سے قربہ کا عنوان دیا جا رہا ہے وہی سبیل ہے۔ یہاں سبیل یعنی اللہ کا رستہ۔ البتہ قیامت میں بڑا عجیب منظر ہوگا، یہاں تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آ رہی، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب آنکھوں سے حجاب ہٹے گا اور حقیقت نظر آنے لگے گی تو اصل تو ظہور مقام و عظمت اہل بیت تو قیامت ہے۔ اہل بیت کا مقام اور اہل بیت کی عظمت قیامت میں ظاہر ہوگی، جب ان کے کہنے پہ لوگ جنت میں جائیں گے، جب ان کے نہ کہنے پہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ قسیم النار والجنہ، کتنی بڑی بات ہے، محشر میں علی جسے کہیں گے وہ جنت میں جائے گا، علی جسے روک دیں گے وہ جہنم میں جائے گا۔ یا اللہ، ایک شخص کھڑا ہو گیا، میرے مولا امام رضا کی محفل ہے، مامون رشید برابر میں بیٹھا ہے، حضرت سے آواز دے کر ایک شخص نے آواز دے کر کہا، اے فرزند رسول، یہ حدیث، یہ عقیدہ کہ علی قسیم النار والجنہ، حضرت نے فرمایا یہ حدیث پیغمبر ہے، نبی نے فرمایا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ برابر سے مامون رشید کی آواز آئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ حدیث۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ حدیث تو نبی کی سمجھ میں آتی ہے، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو مومن ہوگا جنت میں جائے گا، جو کافر ہوگا دوزخ میں جائے گا، تو علی ہی تو جنت و دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ جب محفل ختم ہوئی تو ابا سلط ہروی نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کیں، 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، مولا یہی جواب تھا جو آپ نے دیا؟ حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے۔ ہمارے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے ھذا لی، اور دوزخ سے کہیں گے ھذا لک، اشارہ کر کے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ ظہور عظمت اہل بیت ہے قیامت، اس لیے قیامت سے پیار جتنا اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہونا چاہیے شاید ہی کسی کو ہوگا، اس لیے کہ وہ دن بھی سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ مشرق سے مغرب تک ایک علم مولا علی اٹھا کر لائیں گے جو پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہوں گے، علم آگے چل رہا ہوگا، پیغمبر اس علم کے ساتھ چل رہے ہوں گے، وہ علم اٹھائے ہوئے ہوں گے، لواء الحمد، جس کا ایک پھریرا مشرق میں جا رہا ہوگا۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی ہمارے سنی بھائی کی کتاب میں نہ ہو، ویسے بھی یہ مشکل ہمارے پاکستان کی ہے سنی شیعہ کا مسئلہ۔ ابھی ہم ایک جگہ پر تھے، جناب ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ بار بار بولتے ہیں کہ جی تہران کے اندر سنیوں کی مسجدیں نہیں ہیں، تو ہم نے 9 مسجدوں کے ایڈریسوں کے ساتھ انہیں نام دے دیا، اگرچہ ہم کوئی تہران کے نمائندے نہیں ہیں، لیکن غلط بات تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ تو ہم نے 9 مسجدوں کے نام انہیں لکھ کے دے دیے کہ جی یہ مسجدیں تہران کے اندر اہل سنت کی موجود ہیں، اسی سے ایڈریس کے اوپر موجود ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے کہا، ایک رسانے پر ہم تھے ابھی ماہ رمضان کی ریکارڈنگ میں نے مفتی صاحب سے کہا، بہت بڑا نام ہے آپ سب جانتے ہیں، میں نے ان سے کہا مفتی صاحب ہم نے تو ایک ایرانی سے پوچھا کہ ایران کے اندر شیعوں کی مسجد ہے، تو وہ کہنے لگا ایران میں تو شیعوں کی مسجد بھی نہیں ہے۔
بھائی مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، تم پاکستانیوں نے سنی شیعہ کا گھر بنا دیا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ یہاں یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور کس نے کیا اور کیسے روکے گا اور کس نے کیا ہے اور کون روکے گا. یہ بھی ایک سیاسی اور سماجی گفتگو ہے. اتنا ضرور ہے عزیزان گرامی کہ ظہور عظمت اہل بیت یعنی قیامت. سبیل، اس منظر پر میں آپ سے ایک آیت کی طرف توجہ چاہوں گا، بہت ہی ملفوف عرض کرنے کی کوشش کروں گا. قیامت میں جب نگاہیں کھلیں گی نا، حجاب ہٹیں گے آنکھوں کے سامنے سے، تو حقیقت نظر آنے لگے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین جھٹکے کھائے گی، اس کے اندر کے وزن باہر نکلیں گے، مردے باہر آئیں گے، تو ایک انسان اس زمین کو پیار کر کر کے کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے، تجھے کیا ہو رہا ہے. وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان کون ہے؟ اللہ نہیں ہے وہ، اس لیے کہ قال الانسان ہے. قیامت آ رہی ہوگی، زمین جھٹکے کھا رہی ہوگی، اور ایک کوئی وجود ہوگا جو مطمئن کھڑا ہوگا. نام یا آپ بتائیے، یہ نام ہم سے سنیے. وہ کون ہے کہ جو انسان ہوگا اور زمین کو. قیامت میں آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کا دن ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کا دن ہے. اللہ خود سوال کرے گا، خود جواب دے گا. فصاحت کے خلاف ہے، فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے کہ اللہ خود سوال کرے، خود ہی جواب دے. خود ہی پوچھ رہا ہے آج کس کا دن ہے، خود ہی کہہ رہا ہے آج تیرا دن ہے. کوئی ہے کہ جو کہے گا؟ غور کر رہے ہیں؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن. قرآن کہہ رہا ہے اس دن کسی کو جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، مگر جسے اللہ کہے گا وہی بولے گا. وہ کون ہے جو بولے گا؟ وہ کون ہے جو بولے گا؟ اب ایسی کیفیت میں جب وہ منظر آئے گا، وہ جب ماحول بنے گا، تو آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹیں گے. تو اب یہاں سبیل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو عجیب منظر ہے کہ جب وہ جو کیفیت آئے گی تو وہ لوگ ایک جملہ کہیں گے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش ہم نے دنیا میں، غور کر رہے ہیں، قیامت میں حسرت کرنے والے کیا جملہ کہیں گے؟ یا لیتنی اتخذت، کاش ہم نے مع الرسول سبیلا، رسول کے ساتھ سبیل سے بھی محبت کی ہوتی. وہ کون ہے سبیل؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا، اس کے بعد ایک اور بھی آیت ہے، ذرا اس پہ بھی غور فرما لیجئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی افراد جو کہیں گے نا کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل سے بھی محبت کی ہوتی، یہی افراد ایک اور جملہ بھی کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش ہم نے فلاں سے محبت نہ کی ہوتی. بھائی قرآن نے جو تبرہ کا نظام دیا ہے نا، اسی پر عمل کیجئے. نہ قرآن نے نام لیا ہے، نہ آپ کو لینے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن ہے، یہ سورہ فرقان ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اللہم صل علی محمد. یا ویلتنا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش ہم نے فلان سے محبت اور دوستی نہ کی ہوتی. اور فرما رہے وہ وقت سبیل سے محبت، سبیل سے تعلق. تو دوسرا عنوان ہے سبیل. البتہ یہیں میں آپ سے ایک اجازت چاہوں گا، ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ قرآن میں نور کی جمع نہیں آئی ہے، نور مفرد ہی آیا ہے. سبیل کی جمع آئی ہے، سبل، بہت سارے رستے. آگے بڑھیں گے، میں اس جملے کا آگے جا کے ایک استفادہ چاہوں گا. تیسرا عنوان ہدایت وہ ہے صراط، نجات کا رستہ، صراط. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. صراط کوئی اور ہے، صراط پر قائم رہنے والے کوئی اور ہیں. صراط پر قائم رہنے کی دعا کرنے والے وہی ہیں کہ جن کو ان لوگوں کی یاد آ رہی ہے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. جی،
یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. یہ جو نعمتیں تو نے جن پر نازل کی ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یہ جو نعمتیں اللہ نے نازل کی ہیں نا، صراط تو خود اہل بیت، جو ان کے رستے پر چلتا ہے اللہ ان پہ نعمتیں نازل کرتا ہے. صراط یعنی اللہ کا رستہ. اس کے لیے ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کہہ رہا ہے. بڑی عبادت کی تھی، اس کے عوض اسے اللہ نے کچھ مہلت دینی تھی، کچھ اس کے عوض اس کو کچھ دینا تھا. مانگا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو پہلے تو اس نے کہا ایک اور آیت کے اندر فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تیرے سارے انسانوں کو، تیری ساری مخلوق کو اغوا کروں گا، بہکاؤں گا. الا عبادک المخلصین، مگر ان لوگوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا جو تیرے مخلص ہیں. مخلص نہیں، مخلص. مخلص اور مخلص میں بھی یہاں یہی فرق ہے کہ جو خود اپنے آپ کو خالص کرے وہ مخلص ہے، جسے اللہ خالص بنائے وہ مخلص ہے. اس میں فاعل اس میں مفعول سامنے کا لفظ ہے. جو خود محنت کر کے ایک درجے پر پہنچے وہ مخلص ہے، اور جسے اللہ بنائے مخلص، وہ جسے اللہ خالص کرے وہ مخلص ہے. لہذا ہم اور آپ مخلص ہو سکتے ہیں، مخلص صرف اہل بیت ہیں، مخلص صرف معصوم ہیں. انہیں شیطان کہہ رہا ہے الا عبادک المخلصین، میں تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا، سب کو اغوا کروں گا سوائے ان چند لوگوں کے. مگر ایک جگہ پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اچھا کہاں بہکائے گا، کہاں سے اٹھائے گا، کہاں سے اغوا کرے گا؟ اس نے کہا میں بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط، تیرے رستے کے اوپر، اور ان سب کو میں اغوا کروں گا، ان سب کو میں وہاں اس رستے سے اٹھاؤں گا. جی پوچھا گیا معصوم سے مولا یہ صراط کون ہے؟ فرمایا علی. یہ اللہ کا رستہ علی ہے. اچھا شیطان بیٹھا ہی علی والے کے رستے پر ہے، شیطان بیٹھا ہی علی والوں کے رستے پر ہے، لہذا بہکائے گا بھی وہ آپ کو اور مجھے، اور کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر صراط اگر اللہ نے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا ہے بہکانے کے لیے، علی والوں کے رستے پر بٹھا دیا ہے، تو پھر یا اللہ ہمارے لیے نجات کا رستہ کیا ہے، ہمیں کیسے نجات ملے گی؟ تب ایک اور مرحلہ آگے بڑھے گا، اور وہ ہے حبل اللہ، جو میرا مضمون. چوتھا عنوان نجات کا ہے حبل اللہ. حبل اللہ اور صراط، حبل اللہ اور نور، حبل اللہ اور سبیل میں، ان چاروں میں باریک باریک ظریف فرق ہیں. ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں. سبیل کی اللہ نے جمع استعمال کی ہے، سبل، مگر پروردگار عالم نے صراط کی جمع استعمال نہیں کی، نور کی جمع استعمال نہیں کی، حبل اللہ کی جمع استعمال نہیں کی. حبل اللہ کی جمع نہیں ہے، نور کی انوار جمع ہے مگر قرآن میں نہیں ہے. جی سبیل کی جمع. سبیل اور صراط اور سبیل اور حبل اللہ، سبیل اور نور میں فرق کیا ہے؟ کیوں ایک جگہ پر آ کر اللہ نے گنجائش دی ہے، رستے زیادہ کیے ہیں؟ یہ در حقیقت رستے زیادہ نہیں کر رہا، لوگوں کو ترقی پانے کا موقع دے رہا ہے. محنت کرو، تم بھی سبیل بن سکتے ہو، تم سبیل بن سکتے ہو، صراط نہیں بن سکتے. تم سبیل بن سکتے ہو، حبل اللہ نہیں بن سکتے. تم مالک اشتر بن سکتے ہو، علی نہیں بن سکتے. تم سلمان بن سکتے ہو، محمد نہیں بن سکتے. لہذا سبیل مختلف چھوٹے رستوں کو کہتے ہیں، صراط اس بڑے رستے کو کہتے ہیں جو مرکز تک پہنچاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ شاہراہ جو کراچی سے آپ کو اسلام آباد تک پہنچائے گی ایک ہی ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے سینکڑوں رستے ہیں. لہذا دہلی شریف ہوگا، اجمیر شریف ہوگا، سہون شریف ہوگا، مگر نجف اشرف ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی. اور کر رہے ہیں علی مولا، علی
آپ نے بہت مجھے برداشت کر لیا، ذرا ایک مرحلے اور آگے آ جائیے. چوتھا عنوان ہدایت، چوتھا عنوان نجات قرآن میں حبل اللہ، جس کے بارے میں ہم آج تیسرے مرحلے پر بھی غور کر رہے ہیں. حبل اللہ، اللہ کی رسی. صراط میں اور حبل اللہ میں، صراط میں معاف کیجیے گا، حبل اللہ میں اور صراط میں، حبل اللہ میں اور نور میں، حبل اللہ اور سبیل میں ایک اور عنوان فرق. سبیل، صراط، نور. البتہ نور ایک ظریف اور حساس عنوان گفتگو ہے. نور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی سمت ہو، نور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کوئی جہت ہو، اور نور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نظر آئے، نور کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ محسوس ہو، حواس خمسہ سے محسوس ہو. کبھی علم کو نور کہا گیا ہے، مختلف عناوین نور ہیں، لیکن صراط اور سبیل یہ محسوس کی جانے والی چیزیں ہیں. مگر حبل اللہ میں، صراط میں اور سبیل میں ایک موٹا فرق یہ ہے کہ سبیل اور صراط افقی رستے ہیں. اور کر رہے ہیں، صراط بھائی شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، مشرق سے مغرب تک، اسے صراط کا عنوان دیا جائے گا، رستہ ایک جہت سے، ایک طرف سے دوسری طرف. لیکن حبل اللہ افقی رستہ نہیں ہے، بلکہ عمودی رستہ ہے. عمودی رستہ ہے، اعلیٰ سے اسفل، اسفل سے اعلیٰ، بلندی سے نیچے کی طرف اور نیچے سے بلندی کی طرف. یہ افقی نہیں ہے، ایک افق اور دوسرا افق، یہ افقی رستہ نہیں ہے. یہی فرق ہے صراط میں اور حبل اللہ میں. دیکھیے صراط پر بیٹھنے کے لیے شیطان نے کہا ہے، مگر شیطان حبل اللہ پر نہیں بیٹھا ہوا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو افقی رستے کے بجائے عمودی رستے پر لے کر آ جائے تو پھر وہ ہے جو بچ سکتا ہے شیطان سے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ کوئی تو بچتا بچاتا سبیل تک پہنچے گا، مگر وہاں بھی مشکل میں آ سکتا ہے. جملہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں، کوئی شیطان سے بچتا بچاتا حضرت مالک اشتر تک، سلمان فارسی تک، عبداللہ شاہ غازی تک، شہباز قلندر تک پہنچے گا، مگر وہاں بھی خطرہ ہے. کوئی بچتا بچاتا صراط تک آ جائے گا، مگر وہاں بھی شیطان بیٹھا ہوا ہے. ایک جگہ ایسی ہے جہاں شیطان کا گزر نہیں ہے، اور وہ ہے علی بن ابی طالب کا وجود، جسے حبل اللہ کہا جاتا ہے. تم جتنا گہرا مضبوطی احتسام علی سے بڑھا لوگے تو تم خود عصمت کے پرکالے بن جاؤ گے. جو معصوم کی تمنا ہے وہی پوری ہونے لگے گی. تم گمراہ اور گمراہی کھانے والے اور گمراہی پانے والے نہیں رہو گے، بلکہ نجات پانے والے قرار پاؤ. جڑ جاؤ حبل اللہ کے ساتھ. اس کی دو اور صفات ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ محسوس رستہ ہے، محسوس کیا جائے گا. دوسری صفت یہ ہے کہ یہ مضبوط رستہ ہے، یہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. محسوس ایسا ہے کہ لہو مثل الاعلی، تمہارے سامنے آئیں گی مثالیں. اللہ کے لیے مثل نہیں ہے، مگر اللہ کے لیے مثل ہے. دیکھتے چل جاؤ، ایک ایک لمحہ علی کی زندگی پہ غور کرتے چلے جاؤ، تمہاری زندگیاں بہتر ہوتی چلی جائیں گی. حبل اللہ، اللہ کی رسی. اور یہ رسی عزیزان گرامی، رسی کے لیے تو بڑا قاعدہ قانون بھی ہے کہ رسی کم سے کم 2 ڈوروں کے بٹ جانے کو کہتے ہیں نا. کوئی عیب نہیں ہے، آپ 14 ڈوروں سے رسی بنا لیجیے. اللہ کی ایسی مضبوط رسی جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. قرآن حبل اللہ مولا علی کا نام دے رہا ہے. علی کے قرآنی ناموں میں سے ایک نام حبل اللہ، اللہ کی مضبوط رسی. کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے. سر سے خون بہہ رہا ہے اور اپنے فرزند سے فرما رہے ہیں بتاؤ میری داڑھی پوری رنگین ہو گئی. کتنا مضبوط وجود ہے. سر پہ تلوار پڑ رہی ہے اور فرما رہے فزت ورب الکعبہ. کتنا مضبوط وجود ہے. میدان سے سب چلے گئے مگر علی فرما رہے ہیں کہ میں ایمان کے بعد کفر کیسے اختیار کروں. کتنا مضبوط وجود ہے، کتنا محکم وجود ہے. بڑے بڑے مارکوں کے اندر علی بن ابی طالب تنہا دکھائی دے رہے. لما ولے تو ساری دنیا مجھے مارنے آ جائے میں پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا. کتنا مضبوط وجود ہے، کتنا مضبوط وجود ہے.
تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں، ہمارے پھانس چبھتی ہے تو ہم بات کرتے کرتے بات چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں کوئی چیز چبھتی ہے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا موضوع تبدیل ہو جاتا ہے، ہم بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے لہجے میں فرق آ جاتا ہے، ہمارے الفاظ بدل جاتے ہیں. وہاں ضربت لگ رہی ہے اور ضربت کے ساتھ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ. کتنا مضبوط وجود ہے. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. جب میرے مولا کے سر پہ ضربت لگی تو حسنین کو روتے ہوئے دیکھ کر کہا خبردار رو نہیں، بیٹا جو حق کی خاطر زندگی گزارتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. جو میری محبت کو اپنانا چاہتے ہیں وہ فقر کا لباس اوڑھنے کو تیار ہو جائیں، وہ پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. نظریاتی زندگی قربانی مانگتی ہے، ایک نظریہ ہے. یہ حبل اللہ، یہ محبت اہل بیت، یہ مولا علی کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات پر عمل اور غور، یہ ایک نظریہ ہے. اس کی خاطر جینے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہارے گھروں پر چھتوں پر علم لگے ہوئے ہیں مارے جاؤ گے. جب تک تم علی ولی اللہ کہہ رہے ہو مارے جاؤ گے. اور ہمیں اس پہ کیا پریشانی ہے؟ بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا بھی ایک حقیقت ہے، موت ہے. سعادت مندی نہیں ہے کہ کالے کپڑوں میں دم نکلے. سعادت مندی نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دم نکلے. اگرچہ اس موضوع کے اوپر عزیزان گرامی اہل اختیار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں مصائب شروع کر چکا ہوں لیکن ایک جملہ سنتے جائیں. یہ دو آدمیوں کا جیل سے فرار کر جانا اسی وقت پر تھا، مجلسوں کو متاثر کرنے کے لیے. 1% بھی اگر لوگوں نے خوف اور کسی بھی وجہ سے کوئی کمی اور کاستی کا اظہار کیا تو ہدف پورا ہو رہا ہے، مقصد پورا ہو رہا ہے. مگر میں آپ کے توسط سے اہل اختیار ذمہ دار آواز نہ جانے کہاں تک جا رہی ہے، میں ایک پیغام دیتا ہوا جاؤں. یہ کوئی پہلی مرتبہ پریکٹس کر رہے ہو ہمارے لیے؟ یہی ایام مولا کائنات میں یہی 16-17 تاریخ کو ہی ان کو جیل سے نکلنا تھا. نہیں عزیزان گرامی، ہم امام حسین کا، ہم اہل بیت کا، ہم مولا علی کا ذکر ہماری بوٹی بوٹی علی علی کرے گی. ہم تو اس موت کو سعادت سمجھتے ہیں. کوئی کمی نہیں آئے گی جلوسوں میں، کوئی فرق نہیں پڑے گا عزاداری میں، بھرپور انداز سے. بلکہ میں آپ کے توسط سے کہوں کہ ہر سال سے زیادہ اظہار مودت ہونا چاہیے تاکہ کسی طرح ایک بال برابر بھی کسی کو خوشی نصیب نہ ہو. جو خوش ہونا چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے میری محبت کو اپنائے، وہ پریشانیوں کے لیے پریشانیوں کا لباس اوڑھنے کو تیار ہو جائے، مصیبتوں کا لباس اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے. حسنین یتیم ہو رہے ہیں. زینب کا بابا آج شب شہادت ہے. کل آپ مرکزی جلوس میں شریک رہیں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہم سب ادا کر رہے ہیں، اللہ ہم سے قبول کرے. سلیقوں کا فرق ضرور ہے مگر طریقہ ہم سب کا ایک ہے، مطلب ہم سب کا ایک ہے، محبت مولا، مودت مولا. جب آپ تابوت کی زیارت کریں نا تو ذہن میں رہے کہ فرق شقافتہ مولا ہے. ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ جب میں مولا سے ملنے گیا، ہوا یہ تھا کہ مولا طبیب نے ملاقات کو ممنوع کر دیا تھا اور دروازے سے چند صحابہ ایسے تھے، چند اصحاب ایسے تھے جو دروازہ چھوڑ کر نہیں جا رہے تھے. اور مولا جن کے ساتھ رہتے تھے، جن سے محبت تھی، امام حسن سے فرمایا بیٹا سب چلے گئے؟ فرمایا بابا چچا ساسا ابن سوہان نہیں جا رہے، میں نے سب کو بھیج دیا ہے مگر وہ نہیں جا رہے. فرمانے لگے بلاؤ اسے. وہ کہتے ہیں جب میں علی کے سرہانے پہنچا تو زرد رنگ کا رومال علی کے بندھا ہوا تھا.
اس زرد رنگ کے رومال میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. ہر کچھ دیر کے بعد طبیب معائنے کے لیے آ رہا تھا. جب طبیب نے آ کر مولا کو دیکھا، ساسا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ طبیب نے مولا کو دیکھا تو مولا امام حسن کی طرف دیکھ کر کہا کہ علی کو دودھ پلایا جائے. جتنا علی دودھ پئیں گے اتنا زہر کا اثر کم ہوگا، زہر کٹے گا. کہتے ہیں کہ ابھی یہ خبر کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. جب میرے مولا امام حسن نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لیے کھڑے ہیں. ہمارے مولا کو یہ دودھ پلا دیا. علی بن ابی طالب اپنے ہاتھ سے یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے. دسیوں ایسے گھر تھے جو مولا کے وہ بچے علی کا انتظار کر رہے ہوتے تھے، ہمارا بابا ہمیں کھانا کھلانے آئے گا، ہمارا بابا ہمیں کھانا کھلانے آئے گا. اور مولا لقمے بنا کر اپنے ہاتھ سے یتیموں کو کھلاتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے مولا علی نے یہ جو 3 دن گزارے ہیں اس میں وصیتیں فرمائی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں، اپنی زندگی کا نچوڑ پیش کیا. علی نے وہ جو وصیت میرے مولا کی ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ اللہ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، خبردار یتیموں کا خیال رکھنا، خبردار پڑوسیوں کا خیال رکھنا. میرے مولا نے اپنے بچوں کو خاص سماجیات کے اوپر نصیحت اور وصیت فرمائی ہے. تیسرا دن جب آیا نا، یہ جو کل دن آ رہا ہے، کل شام کے وقت میں مولا کی شہادت ہوئی ہے. 21 رمضان سن 40 ہجری مولا عصر کے وقت میں شہید ہوئے ہیں. خیال رہے عصر کے وقت میں مولا شہید ہوئے ہیں. عجیب وقت ہے یہ عصر. عجیب وقت شہادت ہے. یہ جو آج کا دن گزرا ہے، یعنی یہ 20 کا جو دن گزرا ہے، اس دن مولا امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن میرے سارے بچوں کو میرے سامنے بٹھاؤ، وہ میرے سامنے افطار کریں. بہویں ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، داماد ہیں مولا کے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں مولا کے سامنے. دسترخوان بچھا ہوا ہے، سارا خاندان مولا کے سامنے بیٹھا ہے. دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار ہو رہا ہے آج کا دن جو گزرا ہے. مولا لیٹے ہوئے ہیں، حضرت بستر پر ہیں. ایک مرتبہ آواز دے کر کہا بیٹا حسن مجھے ذرا بٹھاؤ. امام حسن نے تکیہ لگایا، مولا کو بٹھایا. فرمان لگے ایک ظرف میں کھانا اور ایک کاسے میں پانی لاؤ. سامنے مولا کے کھانا اور پانی رکھ دیا گیا. کھانا اور پانی مولا لے نہیں رہے. طبیب نے نہیں کہا ہے کہ علی کھانا لیں، علی پانی لیں جی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ مولا کے سامنے رکھا تو ایک آواز آئی میرا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے امام حسین نے فرمایا بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر امام حسین کے منہ میں دیا، پانی کا کاسا اٹھا کر امام حسین کو پانی پلایا اور امام حسین کی پیشانی کا بوسہ لے کر کہا تمہاری ماں نے وصیت کی تھی میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. یہ جو کل کا دن آنے والا ہے میرے مولا نے وصیتیں فرمائی ہیں کل کے دن میں. عزیزدارو ایک وقت ایسا آیا کہ طبیب نے کہا علی اب آپ کچھ دیر بعد اپنے بچوں سے رخصت ہونے والے ہیں. طبیب سرہانے بیٹھا ہے، مولا کا چاہنے والا ہے. کہا علی کچھ دیر بعد آپ رخصت ہونے والے ہیں. میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن تم سے کچھ وصیتیں ہیں. بیٹا یہ امور امامت تمہارے حوالے، میرا پورا خاندان تمہارے حوالے. ایک ایک بچے کا نام لے کر کہا اس کا یہ خیال رکھنا، اس کا یہ امر ہے، اس کی ذمہ داری ادا کرنا. جب ساری اپنی کائنات حسن کے حوالے کر دی تو ایک بی بی کی رونے کی آواز آئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کون رو رہا ہے؟ کون رو رہا ہے؟ تو امام حسن کی آواز آئی بابا اما ام البنین رو رہی ہیں. فرمایا ام البنین کو سامنے لاؤ. بیبیاں کچھ پشت پر تھیں، بی بی کو لایا گیا. حضرت کو دیکھ کر کہنے لگے تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ نے ساری اپنی کائنات حسن کے حوالے کر دی مگر عباس کا نام نہیں لیا. آواز دے کر کہا بیٹا حسین تم کہاں ہو؟
بابا میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں. عباس تم کہاں ہو؟ بابا میں آپ کی خدمت میں ہوں. ایک مرتبہ حضرت عباس کا ہاتھ لیا, امام حسین کے ہاتھ میں دیا. آپ رو رہے ہیں, جملہ کہوں؟ میرے مولا نے اپنے بچے کا ہاتھ ایسے دیا کہ عباس نے ہاتھ ہی کٹا ڈالے. مولا یہ ہاتھ ہی حسین پہ قربان. ایک ہاتھ امام حسن کا لیا اپنے ہاتھ میں, دوسرا ہاتھ امام حسین کا اپنے ہاتھ میں لیا, اور دونوں ہاتھوں کو لے کر فرمایا بیٹا تمہارے نانا آ گئے ہیں, بیٹا تمہاری ماں فاطمہ آ گئی ہیں. اور یہ کہہ کر میرے مولا نے آواز دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ مولا کی آواز بند ہو گئی. مولا امام حسن نے غسل و کفن دیا, آپ نے گریہ کر لیا. مولا نے غسل و کفن دے کر جنازہ تیار کیا. رات کی تاریکی میں مولا علی کو دفنانے کے لیے چلے ہیں. جب دفنا کر لوٹ رہے تھے نا, مجلس ختم ہو رہی ہے, جب دفنا کر لوٹ رہے تھے, ایک خرابے سے ایک فقیر مسکین کے کرانے کی آواز آئی. یہ کیسے ممکن ہے علی کا بیٹا کسی مجبور, کسی فقیر کی آواز سنے اور گزر جائے اور اس کی مدد نہ کرے؟ امام حسن نے اس خرابے کی طرف رخ کیا تو کیا دیکھا, ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں, ایک جھگی میں, ایک ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک فقیر ہے جو نابینا ہے, کر رہا ہے, تڑپ رہا ہے. امام قریب جا کر بیٹھ گئے. امام نے فرمایا حل لک حاجتن, کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا میں بیمار بھی ہوں, میں بھوکا بھی ہوں, مگر نہ مجھے دوا چاہیے نہ مجھے غذا چاہیے. میری حاجت بس اتنی ہے, میرا ایک دوست تھا, وہ 3 دن سے مجھ سے ملنے نہیں آیا, میرا دوست مجھے لا کر دے دو. امام نے فرمایا تیرے دوست کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں تو نابینا ہوں, جب بھی میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, وہ روزانہ مجھ سے ملتا تھا, روزانہ آ کر بیٹھتا تھا. جب بھی میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو کہتا تھا فقیر جالس فقیرا, ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے. کا کوئی خاندان, کوئی نشانی؟ کہ میں نے جب بھی اس سے پوچھا تمہارا خاندان کیا ہے تو کہتا تھا مسکین جالس مسکینا, ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے. امام حسن نے فرمایا کوئی علامت بتاؤ, کوئی نشانی بتاؤ, میں تمہارا دوست ڈھونڈ کر لاؤں. کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے کی طرح تھا, جیسے تو بول رہا ہے ایسے ہی بولتا تھا. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا بابا علی اب فقیر یتیم ہو گئے, اب یتیم ہو گئے, ہم انہیں دفنا کر لوٹ آئے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. مولا علی کے صدقے میں یا اللہ حاجات مندوں کی حاجات کو پورا فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. مرحومہ مغفورہ نثار بانو بنت علی حسن کے درجات کو بلند فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صل علی محمد. یا حسین